ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ تو میرے بھائیو، بات چل رہی تھی کہ دسترخوان کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتارا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے شرائط اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی۔ اللہ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ دسترخوان میں جو کچھ آئے گا جتنا چاہے کھا لو، لیکن بچا کے نہیں رکھنا ہے، جمع کے نہیں رکھنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ لگا دی تھی کہ کوئی مالدار آدمی اس دسترخوان سے نہیں کھائے گا، سارے غریب آدمی کھائیں گے۔ تو مالداروں نے بھی اس دسترخوان میں سے کھانا شروع کر دیا، اور حرص کرنے والے بچا بچا کے رکھنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے 333 لوگوں کو سور اور خنزیر اور بندر بنا دیا، اور یہ 3 دن تک رہے اور 3 دن کے بعد انتقال کر چکے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے اپنی امت تک میرے احکامات کو پہنچائے، تمہاری امت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا جواب دیے؟ تو سارے پیغمبر کہہ دیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں جانے کے بعد یہ لوگ کیا کیے، آپ ہی اگر کیا بہتر جاننے والے ہیں، غیب کا علم آپ ہی کے پاس ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت کے دن کھڑا کریں گے، اور تمام عیسائی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، یہ جو فرقہ بنا چکے ہیں، وہ سارے عیسائیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے ہی لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، وَأُمِّيَ اور میری والدہ کو بنا لو، الہینی دو معبود، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر مجھے میری والدہ کو معبود بنا لو، خدا بنا لو، مگر تمہیں بولے تھے کیا؟ جیسا کہ تمام عیسائی کرسچین کیا کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ ہر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، ہر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ دو معبود تمہیں بنا کر بول کر آئے تھے کیا دنیا کے اندر؟ اب ظاہر سے بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یعنی خود پیدا ہوتے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے سامنے ان کو تقریر کرنے کا، بیان کرنے کا موقع دیا، تو سب سے پہلا لفظ حضرت عیسیٰ نے یہی فرمایا تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں بندہ ہونے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن کہیں گے قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، وہ بھی اللہ کے سلسلے میں ایسی بات کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے معبود بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر میری والدہ کو معبود بنا لو، میں لائق ہی نہیں ہوں ایسی بات کہنے کی، ما لیس لی بحق، اور ایسی بات کہنے کا میرا کوئی حق بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں اس بات کو کہوں، فقد علمت، آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ میں کہا ہوں یا نہ کہا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے نفس میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا۔ تو پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یعنی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو آپ جانتے ہیں،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس لیے سوال کر رہے ہیں، کل قیامت کی اس کے لیے سوال کریں گے تاکہ سارے عیسائی شرمندہ ہو جائے. سارے عیسائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، تم نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، تم نے کہا تھا. تو اسی لیے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر شرک اور کفر بولے تو کان دماغ جتا، بولے تو شرک اور کفر بولے تو بت پرستی کو بولتے ہیں. حالانکہ بت پرستی کے علاوہ زندہ پرست لوگوں کو بھی اگر کیا ہے اللہ کا درجہ دینا، یہ شرک ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آخر کیا ہے، اس وقت بھی زندہ ہیں آسمانوں پر، قیامت کے قریب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، بطور نبی کے نہیں بلکہ اس امت کے ایک خلیفہ بن کر آئیں گے، اس امت کو آ کر کے سنبھالیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بت نہیں کہ لوگوں نے ان کی بت کو یعنی ان کی بت بنا کر اگر ان کو پوج رہے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کی والدہ اگر کیا ایک ولیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک ولیہ ہے. تو ان کو یہ لوگ معبود بنانے لگے، ان کو یہ لوگ خدا ماننے لگے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یعنی جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اگر گئے بت پرستی ہی شرک اور کفر ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، غلط خیال ہے ان کا. بت پرستی اسے کہتے ہیں، یعنی شرک اسے کہتے ہیں، کفر اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی بندے کو اللہ کا درجہ دے دے، کسی آدمی کو اللہ کا درجہ دے دے، کہے کہ میں قرآن پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا یہ صاحب پر یقین رکھتا ہوں. جیسا کہ آج کل چلتا ہے دور میں، جیسے اگر کیا ہے بڑے بڑے یعنی اپنے آپ کو صاحب کہنے والے، ایک وقت کی نماز بھی یہ لوگ نہیں پڑھتے، نہ ان کے پاس تہجد ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیر پڑھنے والے لوگ بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہی ہوں. تو میرے بھائیوں، پھر عیسائی اور ان کے درمیان کیا فرق رہا؟ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیے ہوئے، اور یہ لوگ بھی اگر کیا ہے ایسے صاحبوں کو جو صاحب کے اپنے آپ کو صاحب کہتا ہے، لیکن اگر لوگوں کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ میرا پیر کیوں پڑ رہا ہے، اسے بولتے قدم بوسی. بالکل اتنا دل درد ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ان پیر پھنسانے کو بیٹھ جاتی ہیں، آنکھ کو سیدھے جا کو سامنے سجدہ کرتے سو. نعوذ باللہ من ذالک. سجدہ کرنے کے لائق تو صرف اللہ ہے، اور ان سے اگر اتنا پیسہ وصول کر رہا ہے کہ بس انہوں کیا تو بول ڈالے جی ہنڈی میں ڈال ڈالو نیاز بولے تو لاکھوں روپے لوٹانے کے لیے لوگ تیار ہیں. تو میرا حال میرے بھائی، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی سوال ہوگا، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، یعنی صرف بتوں کو بنا کر پوجنا ہی شرک اور کفر نہیں ہے، کسی زندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ درجہ دے دینا، اللہ کی ذات یا صفات کا وہ درجہ دے دینا، یہ بھی اگر کھلم کھلا شرک اور کفر ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے. اور اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ان سب سے اگر کیا کل قیامت کی برات اظہار کر دیں گے یہ لوگ تو پکے توحید والے تھے، پکے موحد تھے، پکے مومن تھے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی گزار کر گئے. اب یہ لوگ چلے گئے تو ان کے پیچھے لوگ اگر کیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے دیے. تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی انسان کو اللہ کا درجہ دے دینا یہ آ کر کھلم کھلا شرک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبول نہیں، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کبھی وہ جنت کی صورت بھی نہیں دیکھ پائے گا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے فرما دیا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے نفس میں جو ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں. دو مرتبہ اس سے پہلے بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا انک انت علام الغیوب. سارے پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہی غیب کا علم رکھنے والے. اب کچھ لوگ پیدا ہو گئی ہمارے نبی کے بارے میں، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کو بھی آ کر کیا ہے
اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں، اللہ کے بعد ہی نبی کا درجہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی نبی کا درجہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ عقیدہ یہ پھیلاتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی اکرم غیب کا علم رکھنے والے تھے۔ یہاں اللہ دو جگہ فرما رہے، دیکھو بہرے ہیں یہ لوگ، اندھے ہیں یہ لوگ، کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم اللہ کے پاس یعنی نبیوں کے پاس ہوتا تو پھر اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے لوگ آ کر سوال کیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دے دیا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کسی پیغمبر کو اللہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آنے والی ہے، کہ غیب یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کب آئے گی؟ اب غیب کا علم جاننے والے لوگ اگر نبیاں ہوتے تو سب سے پہلے ہمارے نبی اس امت کے حق میں بڑے مشفق ہیں، بتا دیتے فلاں تاریخ کو قیامت آنے والی ہے، تم تیاری کر لو، فلاں سال اگر کیا ہے قیامت آنے والے تم تیاری کر لو۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش رہی کہ پوری زندگی مدینے کے اندر گزر جائے اور موت بھی مدینے کے اندر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جو آدمی مدینے کے اندر مرتا ہے کل قیامت کے دن یعنی صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر مرنے کی کوشش کر رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ یعنی کبھی ایسا موقع آ جائے کہ مدینے کے باہر جانے کا موقع آ جائے تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے کے باہر چلے جاؤں وہاں موت آ جائے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا بے چین ہوں، مدینہ طیبہ کے اندر یعنی انتقال ہونے کے لیے آپ ذرا بتا دیجئے کہ میری موت کب آئے گی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا، اس طرح اشارہ فرمایا۔ امام مالک بیدار ہوئے، پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ فرمایا؟ یہ 5 کیا ہے؟ 5 منٹ کے بعد موت آئے گی، 5 گھنٹے کے بعد موت آئے گی، یا 5 دن کے بعد موت آئے گی، یا 5 مہینے کے بعد موت آئے گی، یا 5 سال کے بعد موت آئے گی؟ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے معبر تھے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خواب کی بڑی بہترین تعبیر کیا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ اپنا خواب کا تذکرہ اپنے شاگرد سے کہہ کر کہا جاؤ علامہ ابن سیرین سے جا کر اس خواب کی تعبیر یعنی پوچھ کر آؤ، اور یہ مت بتانا کہ یہ خواب کون دیکھا ہے، خواب دیکھنے والے کا نام نہیں بتانا۔ اب یہ شاگرد گئے علامہ ابن سیرین کے پاس گئے اور پوچھا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ میں مدینے کے اندر انتقال ہونے والا ہوں، انتقال ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، بتائیے کہ آپ میری موت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ 5 منٹ مراد ہے، یا 5 گھنٹے مراد ہیں، یا 5 دن مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ تو امام مالک نے پوچھا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنے والے نے منع کیا نام بتانے سے، انہوں نے کہا کہ جب تک ان کا نام نہیں بتاتے میں خواب کی تعبیر نہیں دوں گا، نام بتاؤ۔ تو پھر گئے واپس امام مالک سے اجازت لی کہ حضرت وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں جب تک کہ آپ اپنا نام نہ بتاتے تھے۔ تو امام مالک نے رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی، جاؤ بتا دو کہ خواب دیکھنے والے آخر کیا ہے؟ مالک ہے، امام مالک ہے۔
तो जाकर ये बताया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा है, तो इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि ऐसा ख्वाब देखने वाला शख्स इमाम मालिक ही हो सकता है। तो उन्होंने फरमाया कि इमाम मालिक ने जब पूछा कि या रसूलल्लाह मेरी मौत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 का इशारा फरमाया। वो 5 इस आयत की तरफ इशारा है जो सूरह रूम यानी सूरह लुक़मान की आखिरी आयत है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब पड़ती है, कितना पड़ती है, कहां पड़ती है, कौन सी जगह पर पड़ती है और कितनी बारिश होती है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। चाहे जितने भी शार्टर लाइट लगा लो, चाहे जितने भी कुछ भी कर लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन बारिश कहां पड़ेगी, कितना पड़ेगी, यह सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट के अंदर बच्चा है या बच्ची है, 4 महीने से पहले कोई नहीं जानता है कि कोई औरत हामिला हो जाए और ये बता दे कि मेरे पेट के अंदर बच्चा ही पैदा होने वाला है या बच्ची ही पैदा होने वाली है। अलबत्ता 4 महीने के बाद जब बच्चा बन जाता है, उसके आज़ा बन जाते हैं, तो उससे देखकर मालूम कर लेते हैं, लेकिन 4 महीने से पहले कोई नहीं बता सकता कि बच्चा बनने वाला है या बच्ची बनने वाली है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल के दिन आदमी क्या कमाएगा, क्या कमाएगा, ये भी अल्लाह जानते हैं। तुम्हें हमें कोई भी नहीं जानते कल के दिन हमें क्या कमाएंगे, हमारी कमाई क्या होगी, हमारा रिस्क क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, 5वीं चीज यह है कि आदमी किस जगह मरेगा, इसका इल्म भी अल्लाह के पास है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए लोगों को गुमराह करते हुए कुछ लोग फिर रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानने वाले हैं, हालांकि जब तक इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि अल्लाह ही की वही से पैगंबर बात करते हैं। और एक जगह सूरह आराफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। पैगंबर आप फरमा दीजिए कि अगर मैं नफा और नुकसान का मालिक होता, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, मैं मालिक नहीं हूं किसी नफे का और किसी नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह, मगर अल्लाह जो नफा पहुंचाए वो मुझे पहुंचता है, अल्लाह की तरफ से जो नुकसान होता है वो मुझे पहुंचता है, इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह चाहने से नफा और नुकसान होता है। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, अगर मैं इल्म गैब जान लेता, अअलमुल गैब, गैब जान लेता, तो लस्तक्सरतु मिनल खैर, भलाइयां समेट लेता, वमा मस्सनी अस्सू, और बुराई को हाथ नहीं लगाता। अब ये मासूम लोगों को दो यानी उनके अकीदे खराब कर रहे हैं कि देखो गैब का इल्म अल्लाह के नबी के पास है, अल्लाह के नबी इंसान नहीं है, नऊज़ बिल्लाह नूर है। इस तरह की गलत सलत बातें लोगों में आकर क्या है फैलाई जा रही है। मेरे भाइयों, ऐसे अकीदे रखने वाले यानी ये लोग तो गुमराह लोग हैं। इसीलिए यहां भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि अल्लाह, जिसका आप सवाल कर रहे हैं, मैंने कभी अपनी उम्मत से ये नहीं कहा कि मुझे खुदा बना लो, मेरी वालिदा को खुदा बना लो। अगर मैं कहा हूं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, मेरे दिल के अंदर जो कुछ है वो आप जानते हैं, आपके नफ्स के अंदर जो कुछ है मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, आप ही गैब का इल्म जानने वाले हैं। फिर उसके बाद हज़रत ईसा ने क्या फरमाया, और भी 4 आयतें मौजूद हैं। तो मेरे भाई, इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी किस बात की तरफ लोगों को बुलाया है, साफ तरीके से यहां पर जिक्र फरमा रहे। तो इसीलिए ईसाई लोग दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को आकर क्या है कुरान याद है, जिन लोगों को आकर कुरान की तफसीर याद है, इन लोगों को कभी ईसाई और क्रिश्चियन धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी ऊपर जो ये लोग अकीदे रखते हैं, उन अकीदों का कुरान के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि क्या अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक रखना चाहिए। तो मेरा हाल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आइंदा की बातें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अकीदा सही करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी जिंदा इंसान को अल्लाह का मर्तबा दे देने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। गुमराह होने से, शिर्क करने से, कुफ्र करने से अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।